مہربان رمضان مہربان رمضان الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے آج کی یہ خوبصورت رمضان مہربان ٹرانسمیشن دیکھیں گے۔ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم فیس بک پیج پر ان کے لے کر آ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے، اور نیت ہے کہ انشاءاللہ العزیز 30 رمضان المبارک تک اس نشریات کو اسی طرح بلکہ مزید اچھے طریقے سے اس کو چلایا جائے۔ تو آپ ان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری نعتیں سننے کو ملیں گی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا زبیر قادری عطاری ضیائی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ لوگوں نے آپ کے لیے کل ماشاءاللہ بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ عز و جل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ موجود ہیں، حضرت سید انس شاہ صاحب ہمدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، تشریف لائے۔ پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت پہلے تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله
شاہ سے بہت خوب ماشاءاللہ. بہت خوبصورت حضرت آپ کی آواز ہے. ایک کوشچن پرسنل کوشچن ہم وہ بھی نعت خوان سے اکثر کر لیتے ہوتے ہیں. جی بالکل. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعت خوانی ماشاءاللہ کرتے ہوئے, اور کس ایج میں آپ نے سٹارٹ کی بڑے اسٹیج پر, اور کیا پہلی نعت کون سی پڑھی ہو اگر یاد ہو تو ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے سب سے پہلے جو نعت پڑھی تھی اپنے خاندان میں اور میرے بزرگ جو ہیں میرے مرشد پاک اور میرے مامو جان بھی ہیں, اور ادھر ہی سب سے پہلے میں نے نعت پڑھی تھی صلو علیہ وآلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, ہو بھلا حضور کی آل کا. تو وہاں پہ میں نے یہ خاندان کے سامنے, ویسے الحمدللہ بچپنے سے ہی الحمدللہ نعت خوانی ذوق و شوق تھا. مجھے میری والدہ بتایا کرتی ہیں اکثر ٹی وی میں نعت چلتی تھی نا, تو اس دوران بہت چھوٹا تھا میں, حفظ سے بھی پہلے ہی غالباً یا حفظ کرتا ہوں گا. تو اس دوران اگر ٹی وی میں کچھ آ جاتا نا, کسی نے کہہ دیا کہ نعت خوانے ہاتھ کھڑا کرو اور کون کون نیت کرے گا داڑھی رکھنے کی, تو میں تب سے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کرتا تھا. یہ الحمدللہ یہ وراثت میں بھی ملا. والدین کی بڑی پیچھے آپ کو پتہ ہے ان کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. میرے والدین کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ. ویسے بھی شاہ صاحب ہیں حسنین کریمین جو ہیں آپ کی اولاد سے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں ماشاءاللہ. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کچھ لے لیتے ہیں. حضرت پہلے تو یہ بتائیں کہ طبیعت اب آپ کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہے. جن ویورز نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے, ان کو صحت یابیاں عطا فرمائے. آمین, جزاک اللہ. اچھا حضرت ابھی جو ہے نا وہ پہلے حضرت جو تلاوت فرما رہے تھے نا, اس حوالے سے کوشچن میرے ذہن میں آیا, تو وہ میں نے کہا پوچھ لیا جائے. فبی سورہ رحمان شریف کی تلاوت حضرت فرما رہے تھے, فبی ای آلاء ربکما تکذبان. اچھا اب نا ایک جو یوتھ ہے نا ہماری, شاید ان کی تھوڑی سی ہم تربیت کے معاملے میں کہہ لیں گے تھوڑی سی شاید کوتاہی رہ گئی ہے. ہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں, مذاق کر لیتے نا, مذاق کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے. اچھا اب پچھلے دنوں یہ جو ابھی گورنمنٹ نے ہماری اعلان کیا جی کہ میٹرک کے اور انٹر کے نا ایگزامز نہیں ہوں گے, تو اب وہ خبر لگائی ہوئی اور اوپر لکھا ہوا ہے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب یہ قرآن کا مذاق ہے معاذ اللہ, یا اب یہ کس زمرے میں آئے گا اور اس کا حکم کیا ہوگا, ارشاد فرمائیے گا. سیدھی سی بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت تو کیا ایک نقطہ بھی نازل فرمایا, اس کا بھی پس منظر, اور اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بلا مقصد نازل نہیں فرمایا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور اعتقاد ہے. اب قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا باقاعدہ طور پر شان نزول ہوتا ہے, اور باقاعدہ طور پر ان کے احکامات ان آیات سے نکالے جاتے ہیں. تو اس طرح سے آیت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پکڑ کر اور اسے اپنی مرضی سے جہاں مرضی معاذ اللہ فٹ کر دینا, یہ ایک قسم کی تفسیر بالرائے ہے. یعنی قرآن کی آیت کی اپنی مرضی سے تفسیر کر دینا, جہاں دل چاہے وہاں پر فٹ کر دینا. تو حدیث مبارکہ میں یہ تفسیر بالرائے کو حرام کہا گیا ہے. تو ہم لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق میں اس طرح کے کام کر جاتے ہیں, تو کم از کم حرام تو ہے ہی ہے. تو مزید اگر دیکھا جائے اور پھر بندے کی نیت کیا تھی اور کس طرح کے مطلب مذاق کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے, اور اگر مزید دیکھا جائے تو بعض صورتوں میں یہ بات معاذ اللہ کفر تک بھی جا پہنچتی ہے. تو جیسے ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہوا رہا سوشل میڈیا پر, تو اس میں معاذ اللہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ پان کا ذکر تو قرآن میں اللہ نے بھی کیا ہے, تو یہی سورہ رحمان کی آیت کل من علیہا فان, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کی بات بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ عبرت کی جا ہے کہ دنیا میں زمین میں جو کچھ ہے اس نے فنا ہو جانا ہے, اور وہ معاذ اللہ فان کو پان کہہ رہا تھا. تو یہ تحریف قرآن ہے اور یہ سیدھا سیدھا کفر ہے. تو قرآنی آیات فرشتوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, نبی علیہ السلام کے بارے میں, احادیث مقدسات کے بارے میں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار تو یہ ہوتا تھا کہ جب حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھتے تو باقاعدہ غسل کرتے, نیا سوٹ پہنتے, خوشبو لگاتے, اور اونچی جگہ پر بیٹھتے, اور پھر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر حدیث حضور کی لکھا کرتے. تو یہ ادب الحمدللہ ہمارا سنیوں کا شیوا ہے. تو ہمیں اس ادب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. یاد رکھیں جو ادب کو ملوز خاطر رکھے گا شرعی احکامات پہ خود بخود وہ عمل کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والا بنائے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو قرآن اور دیگر اس طرح کے مقدس آیات اور دیگر احادیث اور فرشتے اور اس طرح کی دیگر مقدس چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذاق مسخری سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. تو بڑی ہی نفیس گفتگو فرما رہے تھے, اور حضرت شیر بھی ہزار بار کی شویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نہ جی کمال بے ادبی است. تو اس کا میں تھوڑا سا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں, بلکہ حضرت آپ بھی ارشاد فرما دیں. شیر
استغفراللہ العظیم اتوب الیہ. تو فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے نا، نام لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہا کہ زبان کو اگر جو ہے وہ عرق غلاب سے دھو بھی لیا جائے اور پھر 1000 بار دھویا جائے اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو یہ بھی گستاخی ہے. تو یہ تو پھر قرآن کی آیت ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے، تو اس بارے میں تو ہمیں غلط الفاظ کوئی بھی لفظ نکالنا ہو تو بڑا سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے. اچھا حضرت، نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. فتنے، یہ زمانے جو ہیں وہ بڑا فتنوں والا زمانہ، فتنوں کا دور ہے، فتنہ ایک سے ایک فتنہ، ایک سے ایک فتنہ، ایک سے ایک فتنہ. تو اچھا، اب جب علماء چونکہ وہ انسداد کرتے ہیں اس چیز کا، انہوں نے فتنوں کو ختم کرنا اور ان کا کام بھی ہے. اچھا، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کریں گے، کوئی کوسچن کریں گے یا ان کو منع کریں، سمجھانے کے لیے ظاہری بات ہے وہ کریں گے، تو اب جو ہے نا وہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک رویہ ایسا ہے بعض لوگوں کا، اللہ ان کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں مولویوں کی روٹی مک رہی ہے یا مولویوں کی روٹی ختم ہو رہی ہے. تھوڑے سے اگر وہ ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں گے تو کہیں گے جی مولویوں کی روٹیوں کا چکر ہے، اور تھوڑے سے وہ ذرا غصے میں بات کریں گے مولویوں نے پتہ نہیں کی پہ گئی ہے، تھوڑا یعنی کہ پنجابی میں ہو جائیں گے. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا، کیا اگر مولوی صاحب کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو تقریباً ₹1,00,000 ملے گا، نہیں کریں گے تو شاید ₹10,000 ملے گا؟ اس کو 2-3 جہتوں سے میں عرض کروں گا. جی جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا یہ کسی عالم پر اعتراض نہیں ہے، توہین علماء تو ہے ہی ہے. یہ دراصل یہ اللہ کی ذات پر اعتراض بنتا ہے کہ علماء کو روٹیاں اللہ دے رہا ہے جی، اور ہر بندے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کے نصیب میں رزق لکھا ہے، جتنا پیسہ مال لکھا ہے، تو وہ میرا رب دے رہا ہے. جی. لاک ڈاؤن کا دور ہے تو بندے تو کسی کو 2 دن روٹی نہیں کھلا سکتے، تیسرے دن معاذ اللہ چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو علماء کو دیتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح اعتراض کرنا ہے کہ مولویوں کی روٹی بند ہو رہی ہے. ان کی عادت ہوتی تو شاید کب کی بند ہو چکی ہوتی، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پہلے آپ مولوی صاحب کو ₹2,00,000 منتھلی سیلری دے رہے تھے، تو اب کسی فتنے نے سر اٹھایا اور عالم نے اس کا رد شروع کیا، تو اب اس کو یا تو 2 لاکھ ملنا بند ہو گیا. تو پھر تو آپ کی بات سمجھ آئے. وہ بیچارہ پہلے جیسے 12,000 پہ گزارا کر رہا تھا، تب بھی جیسے وہ حق بول رہا تھا، جب کسی نئے فتنے نے سر اٹھایا تب بھی وہ حق ہی بیان کر رہا ہے. بلکہ یہاں پر سلام ہے ان تمام علماء اہل سنت کو کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس کی سرکوبی کرتے ہیں، اس فتنے کو کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور محض بنیادی طور پر محض ایک نیت ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت، اور دوسرے نمبر پر بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. بندہ پوچھے، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ لوگوں کو آج اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ایسے کام نہیں کرتے جس سے ایمان محفوظ ہو. لیکن قربان جائے ان علماء پر جو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. اور ہم معاذ اللہ بجائے اس میں سے اچھا پہلو نکالنے کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی دکان بند ہو رہی ہے. اچھا، دکان بند، علماء کی دکانیں کیا ہیں؟ علماء کا تعلق مساجد کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے جو کھرا سودا دے رہا ہو اور سامنے آ کے کوئی 2 نمبر لوگوں کے نقصان والی چیز دینی شروع کر دے تو اس کو تو دکھ ہوگا کہ یہاں سے 1 نمبر چیز دے رہا ہوں اور فری دے رہا ہوں. علماء فری دیتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں ہضم ہوتی اور ہم 2 نمبر چیزیں لے کر کہتے ہیں دیکھو اس کی دکان بند ہو رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. اور تیسرے اور آخری نمبر پر یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو میں بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر اس فیلڈ میں اتنا پیسہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کیوں بناتے ہیں؟ پھر اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں تاکہ آپ کو بھی وہ پیسہ ملے جو علماء کو ملتا ہے، آپ کی بھی وہ دیہڑیاں لگیں جو علماء کی لگتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جب 7-8 سال مدرسے کی روٹیاں کھائیں گے، جب دالیں اور دیگر معاملات کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، اور ماحول جس طرح کا ہوتا ہے مدارس میں، تو اگر رہیں گے تو انشاءاللہ بڑی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علماء اہل سنت کی قدر کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ عز و جل بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اللہ پاک علم میں مزید علامہ صاحب کے برکتیں عطا فرمائے. اب شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت خوبصورت سا کلام ہمیں سنا. دروشی بھی ایک دفعہ بابا زمنت پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
حمدیہ کلام سے سبحان اللہ. آغاز کرتے ہیں اور دعائیہ کلام میں شامل ہو جائیے. جی فرماتے ہیں برادر اعلی حضرت، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، 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 نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. اور شعر سماعت کیجیے گا. ویسے عموماً کسی کو کہا جائے نا تو خاک میں مل جا تو یہ بد دعا ہے، پر دیکھیے برادر اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں، خاک کر اپنے آستانے کی، 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 یوں مجھے خاک میں ملا یا رب، یوں مجھے خاک میں ملا یا رب، اہل سنت کی ہر جماعت پر، اہل سنت کی ہر جماعت پر، اہل سنت کی ہر جماعت پر، ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب، ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب. دیکھیے گا اللہ فرماتا ہے، علماء موجود ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کہتا ہے میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سنیے برادر اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں
اپنے نام کو تخلص کو معنی میں استعمال کیا، معنی میں استعمال کیا. تو حسن کو اٹھا حسن کر کر تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، انتہائی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب ہمیں ہم شریف سنا رہے تھے. مزید جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ میں کمنٹس لے لیتا ہوں آپ کے. عدنان رانا سلام وعلیکم السلام، جبین علیہ السلام وعلیکم السلام، مبین پرویز السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ وعلیکم السلام. محمد ذوالقرنین الوی ماشاء اللہ جزاک اللہ حضور. چودھری عمر وڑائچ ماشاء اللہ جزاک اللہ. محمد جنید ماشاء اللہ جزاک اللہ. جبین نے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے، آپ کلام پلیز سنا دیں انشاءاللہ. بند پڑا تو اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. منور حسین وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا انشاءاللہ. دانیال قادری ماشاءاللہ جزاک اللہ. عدنان رانا سوال، میرا سوال ہے کہ کیا مسجد کے اوپر امام صاحب کا گھر بنا سکتے ہیں؟ مسجد جو ہے جب بن جاتی ہے جی تو اب وہ آسمان تک مسجد ہے. صحیح. اب اس کے اوپر عین مسجد کے اوپر، یہ عین مسجد کی بات ہو رہی ہے، عین مسجد کے اوپر رہائش اور دیگر معاملات دنیاوی وہ نہیں کیے جا سکتے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح. اور اوپر سے اگر امام صاحب شادی شدہ ہوں یا بچے ہوں اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی ناپاک بچوں کے ہوتے ہوں تو یہ اور زیادہ پھر حرمت آ جائے گی، حرام ہو جائے گا. تو عین مسجد کے اوپر جو ہے وہ امام صاحب کی رہائش نہیں بنا سکتے. فنائے مسجد کے اوپر جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. عمومی طور پر ہمارے علاقوں میں فنائے مسجد جو ہے وہ وضو خانہ اور جو غسل خانے اور استنجا خانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر رہائش بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. سوال اچھا، محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں، قاری شاہد رضا عطاری ہیں ہمارے ساتھ. جبین نے سوال، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عورت کا نان و نفقہ اس کے مرد پر لازم ہوتا ہے تو اس کا فطرانہ کس پر لازم ہے؟ عورت کا بے شک نان نفقہ جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، مرد پر واجب ہوتا ہے، لیکن جو فطرانہ ہے عورت کا وہ مرد کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر عورت خود صاحب نصاب ہوتی ہے، اتنا نصاب اس کے پاس ہے کہ فطرانہ اس پر واجب ہو، تو اب عورت جو ہے وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گی. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کا فطرانہ ان کے باپ یعنی اس عورت کے شوہر پر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی خیال، یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر عورت پر فطرانہ واجب ہے اور مرد نے اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر ادا کر دیا ہے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر مرد پر فطرانہ واجب ہے اور عورت اس کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ اجازت صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، اگر مرد کی اجازت کے بغیر اگر عورت اس کا فطرانہ ادا کرتی ہے تو اب ادا نہیں ہوگا. اچھا حضرت، واش روم میں کموڈ استعمال کرنے کے حوالے سے؟ کموڈ استعمال کرنا شرعی طور پر جائز تو ہے، لیکن چونکہ اس میں ناپاکی کا احتمال جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کرے کہ استعمال وہی کرے کہ جس کو اس کو استعمال کرنا آتا ہے. اگر نہیں آتا تو کسی ایسے بندے سے پوچھ لیں، سیکھ لیں، کیونکہ اب ہر چیز کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں یوز کرنے کی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کسی بندے سے سمجھ لے کہ اس کو کس طرح یوز کیا جائے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ناپاکی سے بچنا ممکن ہو جائے گا. جزاک اللہ. اسلم خان ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. قاری شاہد رضا عطاری، اللہ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کا چینل کو اور برکت عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا. مبین احمد قادری ہمیں دیکھ رہے ہیں. کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد پھر مزید سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جی شاہ صاحب، یہ جو انہوں نے فرمائش کی ہے وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے.
دوسری پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت ہی عرصے کے بعد یہ کلام پڑھنے لگوں، بہت ہی زیادہ. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، چنگیاں یا مندیاں بلکہ مندیاں تو بھی مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں آقا دے خاص میں دے آما تو بھی آما لوکی کے دے خاص میں دے آما تو بھی آما پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینو سینے نال لایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینو سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونے سینے نال لایا تے لائی رکھی سونے چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. اچھا حضرت رات کو ویسے ہی میں گھر گیا ہوں نا تو ویسے ہی میرے زبان پر نا یہ اشعار جاری تھے تو وہ شعر بھی ہے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. تو میرے خیال سے فرمائش بھی آئی ہوئی ہے مجھ پہ بھی چشم کرم کی دانش بھائی کی جانب سے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اچھا علامہ صاحب عدنان رانا ہے ان کی طرف سے سوال ہے آج کل پیرنٹس کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ یہ بہت معاشرے کے اعتبار سے بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس تربیت اولاد کی جو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آیا پیرنٹس کی تربیت بھی ہے یا نہیں، یہ سب سے بنیادی بات ہے. جی جی ماں باپ کا اپنا اخلاق، ماں باپ کی اپنی تربیت کیسی ہے، اگر اچھی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بچے کی تربیت اچھی کر سکیں گے. اگر خود سے ہی تربیت نہیں ہے خود کی
تو پھر بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور چند سال کے ہوئے تو رسم بسم اللہ کے لیے جب مدرسے میں بھیجا گیا تو جا کر بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ مکمل پڑھ دی۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا اور پڑھو، سورۃ الحمد شریف شروع، الحمد کے بعد الف لام شروع کر کے پوری سورہ بقرہ شروع کی، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے سردار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 18 پارے سنا دی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ قاری صاحب حیران ہو کر کہنے لگے بیٹا اور بھی پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے بطن پاک میں تھا تو ان کو اتنے ہی پارے یاد تھی، اس لیے مجھے بھی اتنے ہی یاد ہیں۔ تو اب جب والدہ کے تقوی کا عالم یہ ہے اور باپ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ بہتی ندی سے، بہتی نہر سے سیب چلتا ہوا آیا اور وہ سیب اٹھا کے کھا لیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ جانے کس کے باغ کا سیب ہے اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ پھر اسی نہر کے اپوزٹ چلتے گئے رستے میں جا کر دیکھا تو ایک باغ آیا جس کی ٹہنیاں جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی نہر کی جانب، تو سمجھ گئے کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے۔ تو وہاں پر جب اندر گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ یہ ماجرا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، میرے باغ پر اتنے سال خدمت کرو۔ اتنے سال خدمت کی جتنا طے ہوا، اس کے بعد کہا اب اجازت دیں کہ اب نہیں جانے دوں گا، اب معافی اس صورت میں ملے گی کہ تمہیں میری لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور منہ سے وہ گونگی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب معافی دنیا میں ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو پھر ان کے کہنے پر نکاح کیا اور پھر نکاح ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی کے ساتھ بظاہر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ بزرگ، وہ خود بھی اللہ کے ولی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ اس نے آج تک کبھی غیر محرم نہیں دیکھا، وہ کانوں سے بہری ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی کی جو ہے وہ باتیں اور کسی کی جو باتیں ہیں وہ نہیں سنی، اور حرام چیزیں، میوزک وغیرہ اور دیگر حرام کردہ چیزیں نہیں سنی، اور گونگی وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت چغلی نہیں کی۔ تو جب والدہ کا عالم یہ ہو اور باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو تو پیدا ہونے والا حضور غوث اعظم ہی ہوتا ہے، وہ زمانے کا غوث ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی اپنی تربیت ہو۔ دوسرا یہ کہ مذہبی تربیت بچے کی جو ہے وہ کی جائے، بچپن ہی سے اس کو اللہ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مدینہ جو ہے، مدینہ بچے کی زبان پر جاری کرایا جائے۔ تو جب ماں باپ کی زبان پر عادت ہوگی، جاری ہوگا، تو بچے ماں باپ کو دیکھ کر ہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ بچے نے اسکول 4-5 گھنٹے رہنا ہوتا ہے، باقی 18-19 گھنٹے وہ گھر میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اب عموماً معاشرے میں دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ باپ گھر میں بیٹھا ہے، باہر دستک ہوتی ہے، بیٹا جاؤ دیکھو کون ہے، جا کے دیکھا بندہ وہ ہے جس کو ملنا نہیں چاہ رہے، بچے کو جا کے تو ابو گھر نہیں ہے۔ اب بچے کو جھوٹ کی تربیت کون دے رہا ہے؟ کل کو وہ جب باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے پھر باپ کو غصہ آتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، حالانکہ توجہ کرے تو یہ اسی نے سکھایا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی سب سے پہلے تربیت ہو اور اس کے بعد بنیادی اسلامی باتیں جو ہیں وہ بچوں کو سکھائی جائیں۔ جہاں پر سپائڈر مین دکھاتے ہیں بچوں کو، ٹام اینڈ جیری دکھاتے ہیں، وہ کل کو اس نے ٹام اینڈ جیری بننا ہے۔ تو یہی اگر صحابہ کرام کے واقعات ان کو پڑھائے جائیں، بچے کو شروع سے سنائے جائیں، تو یقیناً وہ بے شک بہت بہادر اور دلیر اور صحابہ کی صفات کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں نظر آئے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ بلکہ آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے خبر کہ ایک لڑکا ہے، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میرا باپ مجھے زیادہ ڈانٹتا ہے اور دوسرے بھائی کو کم ڈانٹتا ہے۔ تو اس کے باپ نے آج کا واقعہ یہ، اس کے باپ نے آج جب اس کو زیادہ ڈانٹا تو اس نے سارے گھر والوں کو کمرے کے اندر بند کر کے پٹرول ڈال کے کمرے کے اندر سب کو آگ لگا، بیچ میں ماں، بیچ میں بہن بھائی، بیچ میں باپ، سب کو جلا دیا۔ تو یہی اگر اس کی مذہبی اور دینی تربیت ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ میں نے جب گھر جانا ہے تو میں نے باپ کے ہاتھ چومنے ہیں، ماں کے قدم چومنے ہیں۔ تو جو ماں کے قدم چومنے والا ہوگا وہ کبھی بھی آگ نہیں لگائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ تربیت کریں۔ ہم لوگ نا عمومی طور پر بچے کا بات کرتے ہیں نا جب کسی والدین کے ساتھ کہ یار اپنے بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، اس کو جامعہ میں داخل کروائیں، اس کو عالم دین بنائیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کا فیوچر سوچ رہے ہیں، فیوچر پلان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اس کا یہ فیوچر تو آپ پلان کر رہے ہو جو 50-60 میں جا کے ختم ہو جانا ہے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو اس فیوچر کا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ تو لمحے بھر کی زندگی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ تو بچوں کی تربیت مذہبی طریقے سے کی جائے، قرآن و سنت کے عین مطابق کی جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی مذہبی ذہن نہیں بھی نہ ہوتا اور بچہ خود سے جو ہے وہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، وہ خود سے داڑھی رکھ لے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے تو کہتے ہیں دیکھو مولویوں پیچھے لگ گیا، الامان والحفیظ۔ حالانکہ نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر ہمیں ان باتوں سے کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اگر معاذ اللہ آج ہمیں داڑھی اچھی نہیں لگتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب قیامت میں داڑھی والا چہرہ لے کر جلوہ افروز ہوں گے تو پھر آپ کا کیا عالم ہوگا وہاں پر؟ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچے کو سنتیں سکھائیں اور بچے کو پراپر وقت دیں۔
ہم لوگ وقت نہیں دیتے. بچہ تانگ کرتا ہے موبائل دے دو, یوٹیوب پہ کارٹون دیکھتا رہے. تو بچوں کو وقت دیں, وقت نکالنے سے نکلتا ہے. تو بچوں کو وقت دیں, نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو ہے وہ ان کی تربیت کریں. جی جی. اور اس میں نا آج کل کے جو بچے ہیں نا, ان کی جو بات کو پک کرنے کا جو ان کے اندر مادہ ہے نا, وہ بہت تیز ہے ان کا. وہ بات کو بہت جلدی پک کرتے ہیں. وہ یہی بچہ, وہ جیسے آپ نے بھی مثال دی نا جی, وہ کہتے ہیں جی باہر جا کے کہہ دو نہیں ملنا, تو کہہ دو جی کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو بچے نے باہر جا کے یہی کہہ دینا جی پاپا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو بعد میں جو حالات ہو, بلکہ حضرت انڈیا میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی, وائرل ہوئی بھی تھی, کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جو ہے نا چھٹیاں تھیں, تو ان کی والدہ نے بچے کی جو ہے نا وہ ان کو زبردستی کہا کہ ٹیوشن چلے جاؤ. وہ واپس گھر آیا تو پولیس کو لے کے گھر آ گیا جی کہ یہ میری والدہ نا مجھے جو ہے نا ٹیوشن بھیج رہی ہیں. تو بچوں کا جو آج کل کا جو لیول ہے نا وہ بہت تیز ہو چکا ہے. تو ان کی تربیت بھی آپ کو اسی لیول پر جا کر کرنی پڑے گی, بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کیا نتیجہ نکلے گا, تو یہ نہ دیکھا کرے کہ یہ بات کروں گا تو اس وقت مجھے سکون میں آ جائے گا, بلکہ دیکھا کرے لانگ ٹرم میں جایا کرے. یہ دیکھا جائے کہ ان فیوچر اگر میں نے یہ بات کی تو ان فیوچر اس کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا. تو بڑا انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں. جواد تعریف, واہ کیا بات ہے, جزاک اللہ خیر. وجیہ علیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونس بٹ ماشاءاللہ جزاک اللہ. مزید آپ لوگوں کے محبتوں بڑے پیغام جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں. سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کوئی سوال مجھے نظر آتا ہے انشاءاللہ. عمران اتاری ہیں, ان کی فرمائش ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے انشاءاللہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی بھی فرمائش ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مجھ پہ بھی چشم کرم اس کی بھی فرمائش ہے. دانش رضا کلام سنان دیکھتے رہ گئے. اور اس کے علاوہ عاطف بھائی, عاطف رضا قادری صاحب بہت ہی پیارے نعت ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور مزید عدنان رانا ہیں, واحد خان ہیں. شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کلام سنا دیں میں ڈھولا کراں میں زاری. یونس بٹ ہیں, بیوہ عورت کے لیے فطرانے کا کیا حکم ہے. کلام لے لیں جی حضرت. کلام جن جن لوگوں نے فرمائشیں کی ہیں وہ سارے کلام ہی نور و نرا نور ہیں. تو اس میں سے ایک کلام جو ہے میں مجھ پہ بھی چشم کرم وہ بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد. اب یہ جو لاسٹ فرمائش آئی ہے نا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سرکار, ان کا کلام پیش کرتا ہوں. میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, میں مکدی جتے او میں ہاری, میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, رو رو کے چٹھیاں ہزارہ میں پایا, رو رو چٹھیاں ہزارہ میں پایا, کوئی دیس تیڑے چو خبران آیا, نہ دسیا ٹھکانا کوئی جان دیوارے,
صورت پیارے یا بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری یا بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری تلج پال ساول تلج پال ڈھولا. آج جی کس مقام پر گئی ہے عرض بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی آج ہی دیکھیے. آج کسی کو تھوڑا سا کچھ مقام مل جائے وہ پھولے نہیں سماتا. کہتے کہ تلج پال ساول تلج پال ڈھولا میری زندگی تیرے نال ڈھولا. تو چنگیا تو چنگا تو چنگیا تو چنگا تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکارے بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف مہی دیوان ہوش میرے دی بن جائے جتی شالا قدمی سونے دیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا مل پوے سونا کہ میں رو رو حال سناواں. تلج پال ساول تلج پال ڈھولا میری زندگی تیرے نال ڈھولا. تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکارے بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہاری. ماشاءاللہ بہت خوب. وقت جو ہے وہ بالکل آخری دہانوں پر ہے تو میں علامہ صاحب سے ایک سوال لے لیتا ہوں اور ابھی دو کلام انشاءاللہ ہم شاہ صاحب سے بھی سنیں گے. اچھا حضرت ایک سوال آیا تھا بیوہ عورت کے لیے فطرانے کا حکم. ٹھیک ہے. بیوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریب ہی ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بیوہ بھی اگر مالک نصاب ہے تو اس پر فطرانہ اس کا واجب ہوگا, اگر مالک نصاب نہیں ہے تو پھر فطرانہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا روزے کی حالت میں بال کٹوانا یا شیو کروا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں, بالکل جائز ہے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. جبکہ شیو کروانا یہ روزے کی حالت میں بھی ناجائز ہے اور بغیر روزے کے بھی یہ ناجائز ہے. تو کوشش کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری پیاری سنت کو اپنایا جائے. ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا حضرت ایک حکم تھا, کہتے ہیں جی کہ اکثر کوشچن ہوتا ہے یہ کہ اگر فاسی کے مولوی یعنی کہ وہ داڑھی کٹاتا ہے اور 5-6 بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, وہ فاسی کے مولوی نہیں, اب جو ہے وہ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر فاسق کے مولوی نہیں اور پیچھے بھی فاسق کے مولوی, جماعت ہو جائے گی. فاسق جو ہے چونکہ امامت کرنا, کسی کو آگے کرنا یہ تعظیم ہے, اور فاسق کی جو ہے وہ تعظیم, یہ اس کا تعظیم ہوگی آگے کرنا, تو یہ درست نہیں ہے. اگر 5-6 موجود ہیں اور کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے, سارے فاسق کے مولن ہیں, تو پھر بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنی اپنی پڑھیں, امامت اور جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے. جزاک اللہ خیر. اب شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا وقت ہے.
جزاک اللہ. آخر میں مولا علی کی جی انشاءاللہ. مجھے بتا دیں ٹائم کتنا ہے. آپ کے پاس حضرت ویسے 5 منٹ رہ گئے لیکن 10 منٹ تک. جی جزاک اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. شعر سنیے گا حضرت. آج لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں. مسلک سنو صحابہ کا مسلک کیا تھا، اور اپنا مسلک خود ہی جان لو کہ حق پر کون تھا. سنو مسلک کیا تھا صحابہ کا. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. کن صحابہ کی ہائے ہائے سارے جنت. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم، یہ تیری شان، یہ تیری شان، یہ تیری شان سوڑیا. یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم. ساری امت واللہ ساری امت کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم. ہزار جان فدا. ساتھ
برات اعلیٰ حضرت کا بھی کلام سنو نا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. اسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا. قرآن کہتا ہے نا والا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب ہم کو قریب اتنا نوازیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. آقا فرماتے ہیں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ساتھ اپنا ایک ایک امتی جنت میں نہ لے جاؤں. آقا بھی تو راضی تبھی ہوں گے نا. او یہ تیری شان ہے آمینہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا. جب شفاعت کر لی پھر اس مقام پر نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی نفسی نفسی کرے گا. پیر صاحب کہتے ہیں اس مقام پر او مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئے, مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑے ہی گئے. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کہنے والے کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا کرنا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی پڑ گئی پڑ گئی پڑ ہی گئی. ہائے مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. نظمی کو یہ کلام ایسا ہے جب پڑھتا ہوں نا, جب بھی پڑھتا ہوں یہ کیفیت آ جاتی ہے. نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ, یہ ہر کوئی اپنے پہلے پھر بات سمجھ آئے گی. بدکار کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ, آقا نے کہا چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے, مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئے. محشر گئے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جس کے شناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئی. یہ شعر میں ایک جگہ محفل میں پڑھ رہا, پڑھتے پڑھتے یہ شعر آ گیا, عطا ہو گیا. سنیے اس کے اندر بن آ گیا. ہاں صدا آئی کے خوف ہے, خوف ہے, صدا آئی کے خوف ہے, خوف ہے. میں نے کہا میرے آقا ہے, آقا ہے, آقا
مجھ پہ محشر میں لسے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو مجھ پہ محشر میں لسے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے مجھ پہ محشر میں لسے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے مجھ پہ محشر میں لسے کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اور آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں جس کی پرزور فرمائش کی گئی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سب کی نظر کا نہیں کہا، اگر سب کی نظر کا کہنا ہوتا تو کہہ دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نظر والوں کا کام ہے، یہاں پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، یہ کام ہے نظر والوں کا ہے۔ جس نے نظر سے دیکھا وہ پھر علی علی کہتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی ہر دم دم کا پیارا ہم سب سا پیارا حیدر علی علی دم دم علی یاد رکھو میرا بھائیو مولا کائنات بھی تبھی خوش ہوتے ہیں جب جناب صدیق اکبر کا دامن تھام کر ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگائیں۔ اور میں ایک اور بات کرتا چلوں، اصل علی والا بھی وہی ہے، اصل علی والا بھی وہی ہے جو جناب صدیق۔ ہاں دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، واسطے ہے نام تمہارا علی علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی، رحمت نے لے لیا مجھے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 دم دم علی 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 ہر در در علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سنیوں کے پاس ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کیا
سند ہے کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی علی ہم ہیں علی علی ہم ہیں علی علی ہم ہیں علی کہ ہم ہیں علی کہ ہم ہیں علی کہ ہم ہیں علی کہ ہم ہیں علی 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 اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی علی اور ہمارا علی علی شاہ مردان شیر اسلام قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفخار علی علی دم دم علی علی حق علی علی ہر در در نادی علی الجل مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج یقین جانیے میں اپنے حواس کھو چکا تھا ماشاءاللہ اللہ عز و جل کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ثنا کرتے رہیں اب ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی فی امان اللہ